الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یک نطفۃ من منی یمنی صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس نعمت میں سے سب سے بہتر جو نعمت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس ایمان کی نعمت کو اور اس ایمان کی دولت کو ہمیں اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو مکمل بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور آخرت میں ہمیں اس حالت میں جا کر اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو اور ہمارے اندر ایمان کی کچھ نہ کچھ ذرات ضرور موجود ہوں۔ اس ایمان کو بنانے کی ہمیں فکر کرنی ہے، اور اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے بندے دنیا کے اندر موجود ہیں، جو دنیا کے اندر ایسے بندے موجود ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں یا ان تک ایمان کی اور اسلام کی دعوت پہنچی نہیں ہے، ان لوگوں کو ہمیں حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ ہمیں ان کو دیکھ کر اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں جنت والا راستہ دکھلایا، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اپنے نبی کو پہچاننے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے صحابہ اور تابعین اور علماء کرام جیسی جماعت کو ہم تک پہنچایا، اسی طرح ہماری فکر بھی یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم تک یہ اسلام اور دین ہم تک پہنچا ہے، اس طرح ہمارا دین اور ہمارا اسلام اور اسلام کی تمام خوبیاں ہر ایک بندے کے پاس پہنچ جائے، اور وہ بندہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اور اسلام کے اندر اس کا دخول، اسلام کے اندر اس کا داخلہ ہو جانا اس کے لیے اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور وہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے، اور ساتھ میں اپنے اندر عجب، تکبر اور کبر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے اور اسلام کی دولت ہے، اور ہم نے سامنے والی مخلوق کو، سامنے والی قوم کو، یا جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہے ان کو حقیر سمجھ لیا، یا ان کو اس طرح کی نگاہ سے دیکھ لیا کہ اللہ کہ تو نے ہمیں تو اچھا بنا دیا، یہ قوم جہنم میں جانے والی ہے، یہ قوم جہنم میں جائے گی، اس کا کوئی پوچھانے حال نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے آخرت میں ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہم تمام کو یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین اور ہمارا ایمان ہم تک باقی رہے، محفوظ رہے، اس کے اوپر ہمیں استقامت کی بھی دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عجب، کبریائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی بھی دعا کرنی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخص برا بھلا کہہ رہے تھے، حتیٰ کہ ان کا برا بھلا کہنا اور وہ اس پر صبر بھی کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے چہرے کے ذریعے سے اس کو معافی کا انداز بھی ظاہر کر رہے تھے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس کو معاف بھی کر رہا ہوں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکراتے رہے۔ ایک مرتبہ اسی وقت موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات ناگوار گزری کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، پھر اچانک اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا، میں اس کو معاف کرتا رہا، میں نے اس پر صبر کیا، تو آپ اچانک اٹھ کر میرے پاس سے چلے جانے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت تک فرشتہ آپ کی طرف سے اس فلانے شخص کو جواب دے رہا تھا، یعنی آپ کو جو بندہ برا بھلا کہہ رہا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا، اور وہ فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا۔ لیکن جب آپ کے تیور ذرا سے چڑھے، آپ کے اندر ذرا سی ناگواری گزری اس کی باتوں پر، تو اس وقت شیطان بیچ میں حائل ہو گیا، اور میں نبی اور شیطان کبھی ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے، اس لیے میں اٹھ کر چلا آیا۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو اور اسلام کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اتنا رگڑا تھا اسلام کے اندر، اپنے آپ کو اتنا بنایا تھا، انہوں نے اپنے جس طرح ذات پر محنت کی تھی اس طرح اپنے باطن کے اندر بھی انہوں نے اپنے آپ کو اپنے اندر محنت کری تھی، اور یہی محنت کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر کبریائی اور عجب اور تکبر جیسی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ ہم نے کئی سارے واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنے ہیں کہ وہ خود جو یتیم عورتیں ہیں یا جو ایسے گھروں کے اندر محبوس ہیں، قید و بند ہیں، اور وہاں پر کیا کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے پیٹھ پر ان کے لیے اناج پہنچا رہے ہیں اور ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، تمام طرح کی چیزیں بنا کر ان کے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دلوں سے عجب کو، کبریائی کو ختم کر دیا، دور کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں منی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تدریج بتدریج انسان کو ایک اچھی خوبصورت شکل عطا فرمائی، اور اس خوبصورت شکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحمت للعالمین جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا، ہمیں اس کی شریعت پر اور ان کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ایک زمانے کے اندر ان کے اندر ذرا سا عجب و کبری، ان کے اندر کبر سا ان کو محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کے زمانے کے اندر مال غنیمت بہت سارا ان کے پاس آیا، اور اس مال غنیمت کو دیکھ کر ان کے اندر ذرا سی بڑائی آئی، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اور صحابہ کرام کو جمع فرما کر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اے عمر، تو وہی ہے جس کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، جس کو سوکھا گوشت اس کی ماں اس لیے دیا کرتی تھی کہ تاکہ تو اس کو چبا کر اپنے جسم کو اور اپنے بدن کو موٹا کر سکے، یا اپنے بدن کو یا اپنے بدن کے اندر کچھ غذا پہنچا سکے۔ کیونکہ عرب کے اندر ایک زمانہ تھا کہ جب جو غریب ہوتا تھا، جو غریب بچے ہوتے تھے یا غریب قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو ان کے گھر والے گوشت کو سکھا کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، اور جب بچے ان کے زیادہ روتے، زیادہ پریشان ہوتے، تو وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو ان کے منہ میں رکھ دیا کرتے، تو اس کو چباتے چباتے وہ اپنے اندر اس بات کی خوشی محسوس کرتے کہ میں کچھ نہ کوئی چیز کھا رہا ہوں۔ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ ان کو ایسی کوئی چیز دلا دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ بچوں کو لولی پاپ دے دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں وہ چیز کھا رہا ہوں، لیکن وہ چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ کس کے لیے ہوتی ہے، اس کو چپ کرانے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح عرب کے اندر یہ زمانہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو خشک روٹی، خشک گوشت اس لیے دیا کرتے تھے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ میں گوشت کھا رہا ہوں۔ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کرے گا کہ اے عمر، تو وہی ہے کہ جس کی ماں تجھے خشک گوشت کا ٹکڑا دے دیا کرتی تھی، اور یہ والی بات بول کر نیچے اتر گئے۔ صحابہ کرام کے اندر اس بات کا چرچا ہوا کہ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، اور ہمیں اتنی سی مختصر بات کے لیے جمع کر کے وہ خود بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے اس بات کی وجہ دریافت فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ جب مال غنیمت میرے سامنے آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے میرے اندر کبر اور بڑائی پیدا ہو گئی ہو۔ اس بڑائی کو ختم کرنے کے لیے میں نے ممبر پر اپنے آپ کو کھڑا کیا اور تمام لوگوں کے سامنے اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کیا، تاکہ میرا دل اور میرا نفس کیا ہو جائے، کبر پر اور بڑائی پر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگ جائے کہ عمر تو وہ ہے کہ جس کے پاس مال غنیمت بے شمار آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا، یہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا نفس کیا ہو جائے، کمزور پڑ جائے، ان کا نفس کبر کے اندر، عجب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، یہ ان کے اندر عادت تھی۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہم تمام کو بھی کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کو ان کی سزاؤں پر، ان کی غلطیوں پر معاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو کتنا آمادہ کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدردانی کرنے کے لیے ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا تین چیز۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تاکہ وہ تمہیں کیا کریں، کتاب کا علم سکھائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تمام تعلیمات عطا فرمائے۔ حکمت کے اندر تمام سائنس اور جغرافیہ وغیرہ ساری چیزیں آ گئی، وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے
दिलों का तज़किया करे, यानी दिलों के अंदर जो तुम्हारे अंदर उज्ब पैदा हो रहा है और किबरियाई पैदा हो रही है तुम्हारे अंदर, और इसी तरह तुम्हारे दिलों के अंदर जो गंदगियाँ भरी पड़ी हैं उसको ख़त्म करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों के दिलों से जो उज्ब वाली के खुद पसंदी जो थी लोगों के अंदर मुब्तला थे, जो खुद पसंदी के अंदर जो लोग मुब्तला थे, उसको अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर किया। और ऐसे बहुत सारे हमारे उलमा किराम ने जो पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू हुआ वो उसका मकसद यही था कि हमारे लोगों के अंदर जो उनके दिलों के अंदर मालों की कसरत की बिना पर या ओहदे की बिना पर उनके दिलों के अंदर जो किबरियाई पैदा हो रही है या उनके दिलों के अंदर उज्ब जो पैदा हो रहा है वो कैसे कैसे करके ख़त्म हो जाए। हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ये दारुल उलूम देवबंद के 7वें मुहतमीम हैं। इनके बारे में लिखा है कि क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े हसीन और जमील थे और बड़े जय्यद आलिम थे। इनकी बेशुमार किताबें हैं, इनमें से एक किताब इनकी हकीमुल उम्मत एक किताब है कि जिसके अंदर इनकी अगर बातें पढ़ेंगे आप तो इनकी बातें आपके सर से ऊपर से निकल जाएंगी, इतनी ज़बरदस्त इनकी बातें थी। तो उन्होंने उनका एक वाक़या लिखा है कि जब वो नए नए दारुल उलूम देवबंद के अंदर मुहतमीम बनाए गए उस वक्त उनके अंदर जवानी का आलम था, और जब जवानी के आलम के अंदर इंसान होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उज्ब और बड़ाई और अपने अंदर खुद पसंदी ज़रूर आ जाती है, इंसान का नफ्स इस बात की तरफ आमादा हो ही जाता है। तो जब उन्होंने इस बात को महसूस किया तो उन्होंने अपने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा कि मेरे अंदर खुद पसंदी आ रही है, मेरे अंदर किबरियाई और बड़ाई मेरे अंदर पैदा हो रही है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप सारा एहतिमाम छोड़कर यहाँ आ जाइए। और उन मुफस्सिरीन ने ये वाली बात लिखी है कि एक तो एहतिमाम जो शुरू हुआ यानी किसी का मुहतमिम बन जाना, या कॉलेज के अंदर क्या बोलते हैं इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और हमारे मदारिस के अंदर उसको कहा जाता है मुहतमिम साहब। तो मुहतमिम की उन्होंने तशरीह की कि एक तो होता है ये बना है हम से, अगर अरबी में हम माना जाए तो अरबी में होता है हम के माना गम वाला इंसान, कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गम और टेंशन हो, और मुहतमिम जो होता है उसके अंदर तमाम बच्चों का गम होता है, तमाम असातिज़ा का गम होता है, पूरे उम्मत मुस्लिमा का गम वो मुहतमिम लेकर चलता है। और एक हम होता है उर्दू का, जिसके अंदर आदमी सोचता है कि मैं ही में हम कुछ जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को थानवी ने बुला लिया, कहा कि आप आ जाइए मेरे खानका के अंदर। और जैसा डॉक्टर होता है, जब डॉक्टर जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से जो बीमार होगा उसके हिसाब से उसको दवा तजवीज़ करता है। उन्होंने देखा कि इनके अंदर जो खुद पसंदी जो इनके अंदर जो किब्र आ रहा है, उनके अंदर जो बड़ाई आ रही है, इसकी वजह क्या है। उन्होंने वजह तलाश की, उन्होंने कहा कि ये इनके एहतिमाम संभालने की बिना पर ये मुहतमिम बन गए, इसलिए इनके अंदर ये बड़ाई पैदा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आपका काम ये है कि खानका के अंदर जितने लोग आते हैं आपको उन तमाम लोगों की चप्पलें सीधी करनी है। एक दारुल उलूम देवबंद का एक मुहतमिम हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनको कहा गया था थानवी ने कि आप आएँ और अपने यहाँ के खानका के जितने लोग आते हैं उनकी जूतियाँ सीधी करें। आप ये देखिए कि उन्होंने अपनी ज़ात को ख़त्म करने के लिए और अपने नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए इस हद तक अपने आप को गिरा। आज हम कहते हैं कि आप क्या करना है कि कोई कलेक्टर वगैरह आ जाए या कोई बड़ा आदमी आ जाए तो आपको उनकी चप्पलें सीधी करनी है। आज हम लोग ये निज़ाम देखते नहीं। आज हमारा दिल ये हो गया है कि आज हमारे वालिदैन, आज हमारे वालिद के सामने हम झुककर उनके लिए जूता सीधा नहीं कर सकते। आज हमारा नफ्स इस बात को आमादा नहीं होता, आज हमारा नफ्स इस बात की तरफ चलकर नहीं जाता कि हमारे वालिदैन घर से बाहर जाने वाले हैं, हम उनके जूते या उनके चप्पल उनके सामने लाकर रख दें, या उनके जूते चप्पल को हम उनके साफ करके उनके सामने रख दें। तो उनके अंदर जो बड़ाई पैदा होगी, अपने बच्चे के लिए जो उनका जो खिदमत का जो नज़रिया देखेंगे तो उनके अंदर दुआओं का जज्बा पैदा होगा। तो उन्होंने क्या करा, थानवी रहमतुल्लाह ने उनके अपने जो मुरीद थे कौन, हज़रत तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको लगा दिया इस ड्यूटी पर कि आपको जितने खानका के अंदर लोग आते हैं आपको उनकी जूतियाँ सीधी करनी है। लेकिन जब उन्होंने ये हालत देखी कि वो जूतियाँ सीधी कर रहे हैं, लेकिन जूतियाँ सीधी करने के अंदर जिनकी चप्पलें अच्छी हैं उनकी जो चप्पल सीधी कर देते हैं वो, और जिनकी चप्पलें थोड़ी ख़राब हैं या थोड़ी पुरानी है उनको सीधी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको लगा कि अभी भी इनके अंदर क्या है, उज्ब है और बड़ाई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पहले जो ख़राब चप्पलें, ख़राब जूतियाँ हैं, पहले उनको सीधा करना है, बाद में आपको अमीरों की चप्पलों को सीधी करनी है। जब उनको लगा कि ये हालत आ गई है कि अब ये सीधी करने वाले बन गए, तो उनको कहा कि अब आप जाकर एहतिमाम संभालिए। और अल्लाह ने उनके से इतना बड़ा काम लिया कि दुनिया आज दारुल उलूम देवबंद को नाम से जानती है। और ये आप यकीनी बात है कि जो इंसान रूहानियत देखना चाहता है, जो इंसान दिलों का तज़किया देखना चाहता है, वो उलमा देवबंद को देख ले कि उनके अंदर से और उनके मदारिस के जो दारुल उलूम देवबंद के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के अंदर जो दिलों के अंदर जो
نور ہے واقعتاً ایسا ایک نور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر بھرا ہے. یہ اسی بنا پر بھرا ہے کہ انہوں نے ان کے اساتذہ نے, ان کے علماء دیوبند نے اپنے آپ کو نچلے استر پر گھٹا لیا. وہ کیوں؟ اللہ کے نزدیک ہم لوگ کیا ہے, ایک منی کا ناپا قطرہ. ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا. ایک واقعہ لکھا ہے کہ انسان کو اپنے اسلام پر, اپنے ایمان پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جمائے رکھے, مضبوط رکھے. جب ہم کسی کافر انسان کو دیکھیں, جب ہم کسی مسلمان سے کسی غیر مذہب والے کو دیکھیں, تو ہمارے دل کے اندر یہ گمان آنا چاہیے, ہمارے دلوں کے ان کے لیے نرمی پیدا ہونا چاہیے. اللہ جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی, اللہ تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے. اللہ جس طرح تو نے ہمیں آگ سے بچنے کا ذریعہ ہمیں عطا فرمایا ہے, اس طرح ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا کر پہنچا دے کہ یہ لوگ بھی کیا ہو جائیں, اسلام والے بن جائیں اور جہنم میں سے بچ کر جنت والے بن جائیں. یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے. اس بات پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اب شیخ عبداللہ اندلسی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کو 1,00,000 حدیثیں منہ زبانی یاد تھی, قرآن شریف کے بڑے عالم تھے, بڑے حافظ تھے. جب یہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے, عیسائیت کا وہاں ایک محلہ تھا, وہاں سے ان کا گزر ہوا. انہوں نے وہاں پر گزرتے ہوئے ان کے عیسائیت کی جو صلیبیں ہوتی ہیں, جو اس طرح کروس کا جو نشان ہوتا ہے, وہ ان کے ہر گھروں کے اوپر ٹنگا ہوا تھا. تو ان کے دل کے اندر یہ گمان پیدا ہوا کہ اللہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی, اور یہ لوگ حقارت کی نگاہ سے انہوں نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. ان کے ایک مرید ہیں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس بات, یہ ان کے ساتھ میں چل رہے تھے, انہوں نے اس بات کو دیکھا. تو ان کے جو شیخ تھے شیخ عبداللہ اندلسی, وہ اس بات کو دیکھ ان کے دل کے اندر یہ والی بات پیدا ہو گئی کہ یہ لوگ سارے کیا ہے, کافر جہنم کے نہ جائیں گے, ان کے اندر ایمان کے اور اسلام کی دولت نہیں ہے. اللہ نے اسی وقت ان کے دل و دماغ سے پورا قرآن پاک ختم فرما دیے, اور ان کے دل کے اندر جو 1,00,000 حدیثیں تھیں وہ تمام کی تمام ختم فرما دی. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ان کے مریدین تک پہنچا, وہ لوگ اس غم سے مر گئے کہ ہمارے شیخ کو یہ کیا ہو گیا. اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کو صرف قرآن کریم کی ایک آیت یاد رہی, وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اور ایک حدیث یاد رہے کہ مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ, کہ جس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر دیا جانا چاہیے. یہ صرف ایک حدیث اور ایک قرآن کریم کی آیت یاد رہے ان کو, ان کے اندر سے دل و دماغ سے اللہ تعالیٰ ساری چیزیں مٹا دی. ان کے مریدین دعا کریں اللہ ان کو ویسا ہی شیخ بنا دے جیسا اللہ نے ان کو پہلے بنا رکھا تھا. ان کے بہت سارے مریدین دعا کریں. ان کے ایک شیخ ان کے ایک مرید تھے شبلی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے کہ جب یہ حالت ان کی دیکھی گئی تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ اپنے شیخ سے جا کے دریافت کیا کہ آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے دین پر اپنے سب چیز پر عمل کرتا تھا, میری نظر ایک عیسائی لڑکی پر پڑی, اور جب سے میرا دل اس کے اوپر آ گیا, اور جب میرا دل اس کے اوپر آیا تو میں اس کے گھر والوں کے پاس گیا اور کہا کہ میرے کو آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا, آپ میرا نکاح اس سے کروا دیجیے. تو شیخ عبداللہ اندلسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے شیخ کو, جو عیسائی آدمی تھا, اس نے کہا کہ اگر آپ کو ہماری بیٹی سے شادی کرنی ہے تو آپ کو ہمارے گھر کے اندر جو خنزیر ہے ان کو چرانا پڑے گا. اتنے بڑے شیخ جو کئی مریدوں کے کیا ہے پیر ہیں اور شیخ ہیں, لیکن ان کو کیا کرنا پڑ رہا ہے, ایک خنزیروں کے چرانے کا کام ان کا مقرر کر دیا گیا. حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا. تو انہوں نے جا کر وجہ دریافت کی کہ یہ آپ کی کیفیت کیوں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر یہ کیفیت, یہ جو میرا حال ہوا ہے, اللہ نے جو مجھے اس حال میں پٹکا ہے وہ صرف اسی بنا پر پٹکا ہے کہ میں نے ایک کافر قوم کو, جو مسلمان نہیں تھی, جو عیسائی قوم تھی, میں نے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیا تھا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن سے تمام کے تمام قرآن کریم نکال دیا, اور میرے دل و دماغ سے تمام کے تمام احادیث نکال دی. تو جو انسان جس اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے, جس اللہ نے ہمیں دین اور اسلام کے قرآن پاک کی ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے, ہمیں اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل کا تزکیہ بھی کرنا ہے. ہم کہیں ایسا نہ ہم سوچنے لگ جائیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں اور ہم تو جنت میں جائیں گے. ہمیں اس بات کی فکر بھی کرنی ہے اللہ جس طرح ہم لوگ ایمان والے ہیں, جو غیر ایمان والے ہیں وہ بھی ایمان والے بن جائیں. اس کے لیے ہمیں دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر جڑے رہنا ہے, اور ہمیں ہر شخص کو ایمان اور اسلام کی دعوت دینے کی کوشش بھی کرنی ہے, اور اپنے اندر عجب اور بڑائی پیدا نہ ہو. اس کے لیے اپنے آپ کو پریشان رکھنا ہے, اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمارے دل کے اندر ایمان کو لے کر, اسلام کو لے کر بڑائی پیدا نہ ہو جائے, اور ہم دوسروں کے حقارت کی نگاہ دیکھنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے اسلام کو, اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.